بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ نیند کے دوران اچانک سے آپ کی آنکھ کھلی ہو، آپ کا دماغ تو جاگ رہا ہو مگر جسم چاہنے کے باوجود بھی رسپانس نہ کریں؟ ایسا فیل ہو جیسے کسی نے آپ کے جسم کو ایک نظر نہ آنے والی رسیوں کے ساتھ جکڑ کے رکھ دیا ہو۔ یقیناً یہ سچویشن آپ میں سے سبھی کے ساتھ لائف میں ایک نہ ایک بار کبھی آپ نے ایکسپیرینس ضرور کی ہوگی۔ آپ کا تو پتہ نہیں بٹ میں فیس کر چکا ہوں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کسی نے آپ کے جسم کو قید کر لیا ہو۔ اچانک سے کچھ عجیب و غریب منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے ہوں، جیسا کچھ برا ہونے لگا اور آنکھوں کی موومنٹ تیز ہو جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کمرے کے اندر آپ کے علاوہ بھی کوئی اور تیسری مخلوق موجود ہے۔ سینے پر بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز آپ کے سینے کے اوپر رکھ دی گئی اور اس کی وجہ سے آپ کا سانس رکنے لگا ہو۔ کسی چڑیل، جن یا بدصورت مخلوق کی موجودگی آپ کو محسوس ہونے لگتی اور آپ کو سمجھ نہیں آتا آخرکار میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس معاملے میں سائنس اور اسلام کے کیا نظریات ہیں، کیونکہ سائنس جنات جیسی اندیکھی مخلوقات پر یقین نہیں رکھتی اور ہر چیز کا ایک مٹیریلسٹک ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس لیے دونوں کی وضاحتیں الگ الگ ہیں۔ ہم سائنس کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے سائنس کی زبان میں اسے سلیپ پیرالائز کہتے ہیں، ایک ایسی ایب نارمل کنڈیشن جس کے اندر آپ کا دماغ تو ایکٹیو ہو لیکن آپ کے جسم کو سگنل نہ بھیج پائے، مگر اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے موجود سب کچھ آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ اور سائنس کے مطابق یہ تمام علامات وہی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کی، اور حیرت انگیز طور پر سلیپ پیرالائز کے مریضوں پر ریسرچ کے دوران ہر دوسرے متاثرہ شخص نے یہ بتایا کہ اس سچویشن کے دوران انہیں کسی شیطانی جن یا کسی غیر انسانی مخلوق کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، جو کہ ان کے آس پاس یا سینے کے اوپر موجود ہو، جیسا کہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کیا کہ میں خود بھی یہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں۔ اور اس کی وجہ میڈیکل سائنس خود بھی نہیں جانتی، بس اتنا اندازہ لگا پاتی ہے کہ یہ نیورولوجیکل ایکٹیویٹیز کے اندر ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیٹس اٹ۔ دوستو یاد رکھیے، ہمارا برین، دماغ اربوں خربوں نیورونز جو ہوتے ہیں اس کے سٹرکچر سے مل کر بنا ہوا ہے، جسے نروس سسٹم کہتے ہیں، اور یہ نروس سسٹم ایک دوسرے نیورون سے ایک دھاگے کی صورت کے اندر جڑے ہوتے ہیں، جو کہ دماغ سے سگنل لے کر پورے جسم کو آرڈر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا دماغ آپ کے ہاتھوں کو آرڈر دیتا ہے کہ اسے اوپر اٹھاؤ، اور کچھ ملی سیکنڈ کے اندر یہ میسج دماغ کے نیورون سے ہاتھ تک موجود نیورون سے ہوتا ہوا اس سگنل کو پورا کرے گا اور ہمارا ہاتھ اوپر اٹھ جائے گا۔ اب اگر کسی طریقے سے دماغ سے نیورونز کے سگنل تو نکل رہے ہوں لیکن باڈی تک نہ پہنچ رہے ہوں تو اسے سلیپ پیرالائز کہتے ہیں، جس کی وجہ میڈیکل کے سائنس کے مطابق کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی کرسٹل کلیئر آنسر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کلیئر وجہ ہے۔ مثلا ان کے مطابق اس کی وجہ کوئی مینٹل ہیلتھ، نیند نہ آنے کی بیماری، کسی ایسی دوائی یا شراب کا استعمال جو کہ آپ کے دماغ پر اثر کرے، یا کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کو دورانیہ کچھ سیکنڈ سے لے کر کچھ منٹ تک ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام علامات میں سے مجھے کوئی ایک علامت بھی نہیں رہی، لہٰذا میڈیکل سائنس کے اس کانسیپٹ کو میں کوئی خاطر خواہ اتنا فوکس نہیں کر لگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل جان لیوا تو نہیں ہے مگر ایک آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے، جیسے آپ کا جسم آپ کی روح سے کسی طریقے سے الگ تھلگ ہو گیا ہو۔ اور ماہرین صحت کے مطابق نیند کے دوران انسانی جسم مختلف قسم کے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ مثلا نیند کے دوران ایک مرحلے کا نام ہے REM، جس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کے دوران آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور اپنے دماغ کے اندر ہونے والے اور آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمل کے دوران قدرتی طور پر ہماری باڈی جو ہوتی ہے نا وہ پیرالائز ہو جاتی ہے، تاکہ دوران خواب ہم اپنے آپ کو کوئی ڈیمیج، نقصان نہ پہنچا سکیں، جو کہ ہمارے جسم کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اور جب کوئی شخص نیند کے دوران ریپڈ آئی موومنٹ اس کی وجہ سے خواب سے اچانک سے جاگ جائے تو اس وقت سلیپ پیرالائز ہوتا ہے، یعنی کسی انسان کا دماغ ابھی تک خواب کی حالت کی میں اندر رہتا ہے اور اس کا جسم جاگ جاتا ہے، جو کہ صرف ایک مفروضہ ہے۔ لیکن اب اپنی مرضی سے کسی بھی شخص کو سلیپ پیرالائز کے اندر بھیج کر اس پر تجربات کرنا
پھر اس کی اصل وجہ جاننا ابھی تک ممکن نہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی اصل وجہ ابھی تک میڈیکل سائنس کو معلوم نہیں ہے سوائے ان علامات کی جو بتائی ہیں۔ تو اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر رہتی ہے، مگر اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، بس ہم ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم انسان ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں اس وقت آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں اور کسی کونے میں دیکھ کر وہ یہ ڈسکس کر رہے ہو کہ یار ہمارے اوپر یہ بندہ ویڈیو بنا رہا ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے بٹ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی کئی ٹائپس ہیں، جیسے زمین پر موجود کسی ایک جانور کی مختلف نسلیں موجود ہیں اور الگ الگ خوبیاں بھی، مگر اصل شکل و صورت اور خوبی میں بالکل ایک جیسے ہی ہیں۔ ان میں سے کچھ شیطان جنات ہیں جو ہر وقت گندی جگہ پر اور انسانوں کے آس پاس موقع کی تلاش، اپرچونٹی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کیسے انسانوں کو پریشان کریں اور انہیں گمراہ کریں، اور انہی میں سے ایک جن کی قسم ہے الکابوس۔ یہی وہ بدصورت مخلوق ہے جو کہ نیند کے دوران آپ کی باڈی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ بنا وضو کے ناپاکی کی صورت میں یا پھر نیند کی دعا خصوصاً آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائیں۔ اگر نیند کے دوران اچانک سے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا سانس رک رہا ہے، جیسے کوئی چیز آپ کو سینے سے دھکیل رہی ہو، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جن الکابوس نے اٹیک کیا ہے، کیونکہ انسانوں کو پریشان کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، جس سے بچنے کا آسان طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے ہمیشا کوشش کریں کہ پاکی کی حالت کے اندر یعنی وضو کر کے سوئیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، بستر کو 3 بار جھاڑ کر سوئیں تاکہ اس پر موجود کئی غیر مرئی مخلوق یا اندیکھی مخلوق یہاں سے چلی جائے، اور 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ ہو سکے تو سورہ ملک، سورہ اخلاص، سورہ ناس اور آیت الکرسی میں سے کوئی بھی سورت پڑھ کے سوئیں۔ اپنی رائٹ سائڈ پہ سوئیں، یہ سب سنت ہے اور سونے کے آداب ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ اور کسی دعا، اب سوچیں کہ سونے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنا اور سونے سے پہلے کسی دعا کا پڑھنا کیا بلا وجہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بلا وجہ ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے اس کا مقصد شیطانی جنات سے بچانا ہے تاکہ انسانی جسم پر اٹیک نہ کر سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ کچھ عرصہ پہلے میں اپنے ڈرائنگ روم میں اکیلا سویا تھا، تو میری ساتھ یہ کیفیت ہوئی، تو میں نے اپنی وائف کے ساتھ ڈسکس کی، تو وائف نے مجھے بتایا کہ آپ کے اوپر جنات کا سایہ ہے، بٹ میں نے اس پوری ریسرچ کو جب میں نے پڑھا تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مجھے پتا چلا کہ یہ کیا کیا عناصر ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن پہ آپ کو کام کرنا چاہیے، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ایک سلیپ ڈس آرڈر ہے، لیکن کوئی مٹیریلسٹک جو ایویڈنس سائنس مانگتی ہے وہ مجھے کوئی خاطر خواہ اتنا انسپائر نہیں کر سکی، لیکن اسلامی تعلیمات نے مجھے کافی حد تک انسپائر کیا۔ اب کوشش یہ ہوتی کہ رات سونے سے پہلے ان اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تاکہ آپ سلیپ ڈس آرڈر سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔